بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ مکر السیئات کا ایک جملہ لکھنے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر میں 4 مصیبت کی قسمیں لکھواتا ہوں آپ کو۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، قید کرنے یا جلا وطن کرنے کی بری تدبیریں کی تھیں، بری تدبیریں کی تھیں۔ اور لوگوں کو ایمان سے روکنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ یہ مکر السیئات کا جملہ ہو گیا۔ اب علیحدہ کر کے اور حاشیہ لکھنا ہے۔ مصیبت کی قسمیں، نمبر 1، بواسطہ انسان۔ نمبر 2، غیبی احیانی۔ جو اللہ کی طرف سے آئے اور کبھی کبھی مثلا زمین میں دھنس جانا۔ نمبر 3، غیبی معمولی خاص اللہ کی طرف سے کسی شخص کی خاص حالت کے لحاظ سے آئے۔ مثلا انسان کام کاج کر رہے ہوں، لیکن مصیبت چند خاص بندوں پر آئے۔ نمبر 4، غیبی معمولی عام۔ اللہ کی طرف سے آئے، معمول کے اندر مثلا قحط، وبا وغیرہ۔ اب آیتوں کے اندر آ جائیں۔ یہ جو ان یخسف اللہ بہم الارض ہے، اس پر لکھیں غیبی احیانی۔ آگے ان یاتیہم العذاب، اس پر لکھیں بواسطہ انسان۔ آگے او یاخذہم فی تقلبہم،
او یأخذہم فی تقلبہم پر لکھیں غیبی معمولی خاص، او یأخذہم علی تخوف اس پر لکھیں غیبی معمولی عام۔ اب یہ چار قسمیں ہیں مصیبت کی، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں اور پھر ان چار مصیبتوں کو فٹ کریں گے ان آیات کے اندر۔ افامن الذین مکروا السیئات اس پر لکھ لیں تخویف دنیاوی، یہ دنیا کا ڈراوا ہے، اور چار قسم کی اللہ نے مصیبتوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات کیا پس امن میں آ گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تدبیریں کی بری تدبیریں کرنے والے مطمئن ہو گئے ہیں، میں اللہ ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ جیسے میں نے آپ کو حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لکھوا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منصوبے بنائے، قتل کرو، قید کرو، جلا وطن کرو، اور لوگوں کو ایمان سے روکنے کے لیے انہوں نے منصوبے بنائے۔ کیا پس امن میں آ گئے ہیں وہ لوگ، مطمئن ہو گئے ہیں جنہوں نے تدبیریں کی بری، ان یخسف اللہ بہم الارض کہ دھنسا دے اللہ کریم ان کو زمین میں اللہ ان کو دھنسا دے، اللہ نہیں دھنسا سکتا، وہ مطمئن ہو گئے ہیں۔ اس پر میں نے لفظ لکھوایا غیبی احیانی۔ اب ذرا غیبی احیانی کو حاشی پر دیکھیں میں نے اس کا کیا مطلب لکھوایا ہو۔ اللہ کی طرف سے آئے، اور آئے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آتا ہے زلزلہ اور لوگ زمین میں دھس جایا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غیبی احیانی، آئے اللہ کی طرف سے آئے کبھی۔ اب ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوتا کہ مسلسل زلزلے آتے رہے، کبھی ایسے ہوتا ہے زمین میں بندہ دھس جائے، اس کو کہتے ہیں غیبی احیانی مصیبت۔ یا آئے ان کے پاس عذاب آئے، اس کے نیچے آپ کو لکھوایا بواسطہ انسان۔ اب بواسطہ انسان جو آپ نے لفظ لکھے ہیں، آگے تھوڑے 2-3 لفظ اسی کے ساتھ اور لکھ لیں۔ مثلا غزوہ بدر میں بے سر و سامان مسلمانوں کی طرف سے، بس یہ لفظ ہے۔ یا ان کے پاس عذاب آئے بواسطہ انسان، جیسے صحابہ کرام بے سر و سامان تھے، لیکن اللہ نے کیسے مشرکوں کو عذاب دیا، ان نہتے مسلمانوں کے ذریعے 70 بڑے سردار مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ تو یہ مصیبت ہے ان مشرکین پر بواسطہ انسان۔ من حیث لا یشعرون ان مشرکین کے پاس عذاب آئے اس جگہ سے جہاں ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ان مشرکین کو کیا پتا تھا ہم نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ او یأخذہم فی تقلبہم یا پکڑ لے اللہ کریم ان کو فی تقلبہم ان کے چلنے پھرنے میں، چل پھر رہے ہوں۔ اس پر میں نے آپ کو لفظ لکھوایا غیبی معمولی۔ غیبی معمولی مصیبت یہ ہوتی ہے، غیبی معمولی ہو اللہ کی طرف سے، غیبی معمولی عام لکھوایا ہے، عام غیبی معمولی عام۔ او یأخذہم علی تخوف یا پکڑ لے اللہ کریم ان کو علی تخوف گھٹاتے، تخوف کا معنی لکھ لیں گھٹاتے۔ جیسے قحط اور وبا میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ غیبی معمولی عام کیا ہے کہ ہو اللہ کی طرف سے، لیکن ہو معمول کے مطابق، کوئی قحط آئے بہت سارے بندے مر جائیں، کوئی وبا آئے اور بہت سارے بندے ہلاک ہو جائیں۔ تو تخوف کیا معنی لکھوایا؟ گھٹاتے۔ سامنے ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، خوف سے بمانا ڈراتے۔
بریکٹ میں 2-3 لفظ لکھ لیں۔ تخوف کا اصل معنی انسان میں اظہار خوف ہے۔ اب جیسے کرونا کی وبا آئی تھی، ہر کوئی ڈرتا تھا، اوئے 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 قریب نہ ہاتھ نہ ملاؤ جی، منہ پر ماسک چڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے غیبی معمولی عام طور پر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آئے، قحط آئے، وبا آئے، اور آتی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ او یاخذہم فی تقلبہم، اس پر میں نے لکھوایا تھا غیبی معمولی خاص، وہ لفظ شاید رہ گیا۔ غیبی معمولی خاص ہو تو اللہ کی طرف سے، لیکن خاص بندوں پر آئے۔ مثلا بازار میں بہت سارے بندے کام کاج کر رہے ہیں، 2-3 بندوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، گر پڑے اور مر گئے، یہ ہے اللہ کی طرف سے مصیبت، لیکن عام نہ، خاص بندوں پر۔ اور وہ جو قحط اور وبا والی مصیبت ہے وہ آئے، لیکن عام آئے، بہت سارے بندے بے شمار ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں اللہ کے عذاب کی۔ انسانوں کے ذریعے آئے ایک، یا غیبی احیانی ہو، یعنی کبھی کبھی آئے جیسے زلزلہ آ جانا اور دھنس جانا، یا غیبی احیانی خاص ہو، خاص بندوں پر آئے، ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا، یا غیبی معمولی عام ہو، عام اللہ کی طرف سے عذاب آئے، قحط آئے، وبا آئے، کوئی سیلاب آ جائے، میں مثال دے رہا ہوں، اور بہت سارے بندے اس میں تباہ ہو جائیں۔ اللہ چاہے تو 4 مصیبتوں کے ذریعے تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ میرے پیغمبر کے خلاف منصوبے بنانے سے باز آ جاؤ۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ علت ہے، نیچے علت لکھ لیں اور آگے جملہ بھی لکھ لیں چھوٹا سا اسی آیت کے اوپر۔ اتنا بیان اللہ کیوں سناتا ہے؟ اتنا بیان اللہ کیوں سناتا ہے؟ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارا پروردگار البتہ نرمی کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اس لیے بیان سناتا ہے، شاید مصیبتوں کا تذکرہ چھوڑ کر سازشیں کرنے سے باز آ جائیں۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، دلیل عقلی نمبر 4 اس لا الہ الا انا والے دعوے پر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے الی ما خلق اللہ، اس چیز کی طرف جو پیدا کی اللہ کریم نے، جو اللہ نے پیدا کی ان کی طرف نہیں دیکھا، من شیء کوئی چیز، اللہ نے کوئی چیز بھی پیدا کی ہے، انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، یتفیع ظلالہ، ڈھلتے ہیں اس کے سائے، سائے ڈھل جاتے ہیں، انل یمین دائیں طرف سے، والشمائل اور بائیں جانبوں سے، شمائل جمع لے آئے، میں عرض کرتا ہوں سجد للہ، درحالے کہ وہ سائے سجدہ کرنے والے اللہ کریم کا، سجدہ کرنے والے نیچے لکھنے فرما بردار، سجدے سے مراد ہے فرما بردار ہونا، وَهُمْ دَاخِرُونَ، درحالے کہ وہ سایہ دار چیزیں، وہ سایہ دار چیزیں، داخرون وہ بھی عاجزی کرنے والی ہیں، تابع دار ہونے والی ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ چیزیں، سجدہ کرتی ہیں، نیچے لکھ لیں فرما بردار، فرما برداری کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں، من دابہ، جانوروں میں سے۔ میں نے 12ویں پارے کے شروع میں لکھوایا تھا دابہ ہر زمین پر چلنے والی چیز پر بولا جاتا ہے، جتنے بھی حیوان ہیں، والملائکہ اور فرشتے بھی کہاں مانتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، درحالے کہ وہ فرشتے آکڑ نہیں کرتے، اوپر لکھ لیں از اطاعت، اللہ کی فرما برداری سے آکڑ نہیں کرتے۔ اب میں یمین اور شمائل میں آپ کو جملہ لکھوا دیتا ہوں، سامنے لکھیں لفظ ما
یہ جو ما ہے نا اولم یرو الی ما لفظاً مفرد مانن جمع. آگے لکھ لیں یمین باعتبار لفظ، شمائل باعتبار جمع معنی کے لحاظ سے. شمائل جمع کیوں لایا گیا؟ معنی کے اعتبار سے. اور یمین مفرد کیوں لایا گیا؟ لفظ کے اعتبار سے. اب وہم داخرون جو ہے یہ کیوں لایا گیا ہے؟ وہم داخرون اس کا جملہ لکھیں. سجدہ اوقلا کی صفت ہے، عاقل کی جمع عقل مند. سجدہ اوقلا کی صفت ہے. جب سایہ کے سجدے کا ذکر کیا تو واو نون لائے، داخرون واو نون. اوقلا والے صیغے سے. مقام مولانا حل ہو گیا. واو نون کیوں لائے ہیں؟ واو نون یہ تو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، چونکہ سجدہ ذوی العقول کی صفت ہوتا ہے نا، اس لیے وہ ذوی العقول کو سامنے رکھ کر، اوقلا کو سامنے رکھ کر داخرون لایا گیا ہے. سجدہ چونکہ ذوی العقول کی صفت ہے، اوقلا کی صفت ہے، اس لیے وہ ہم داخرون اس حوالے سے لے آئے. آگے لا یستکبرون کا ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں. دو جملے ہیں، ایک تو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے، پرانی اردو ہے، وہ بھی ضرور لکھنا ہے، اور ایک اور جملہ اور لکھواتا ہوں. پہلے حضرت شاہ صاحب کا جملہ لکھ لیں. مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر، مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے. یہ پرانی اردو ہمارے علماء نے سمجھی ہے. مغرور لوگ اوکھا لگتا ہے، نہ کوئی مشکل محسوس کرتے ہیں. اللہ کے آگے جھکیں ہم، پرانی اردو ہے، اللہ کے آگے ہم اپنے پیشانی کو جھکا دیں. مغرور لوگوں کو پڑھیں سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتے، یعنی مشکل محسوس ہوتا ہے. نہیں جانتے کہ بندے کی بڑائی اسی میں ہے. نہیں جانتے کہ بندے کی بڑائی اسی میں ہے. عاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ بندہ جتنا جھکتا جائے گا اللہ اتنا بڑا کرتا جائے گا، یہ نہیں سوچا. پھر جملہ پڑھیں، مجھے تو بہت پسند ہے یہ جملہ. مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل پڑتا ہے، نہیں جانتے کہ بندے کی بڑائی اسی میں ہے. یہ شاہ صاحب کا جملہ ہو گیا. اب میں یستکبرون کا ایک اور جملہ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے. ملائکہ کے دل میں اپنی بڑائی کی طلب ہی پیدا نہیں ہوتی. چہ جائے کہ خود بڑائی کرنے لگے. بس یہ جملہ ہے. بھائی بڑائی تو وہ کرے گا جس کے دل میں بڑا بننے کی پہلے طلب تو ہو. میں بڑی چیز ہوں جی. جب دل میں طلب آئے گی تو پھر بندہ بڑا بننے کی کوشش کرے گا. فرشتوں کے دل میں بڑا بننے کی طلب ہی پیدا نہیں ہوتی. بڑائی کیوں کریں؟ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وہ بڑائی نہیں کرتے، آکڑ نہیں کرتے، ان میں بڑا بننے کی طلب ہی پیدا نہیں ہوتی. آگے جی یخافون ربهم من فوقهم. اس کا بھی جملہ لکھوانا ہے لیکن معنی سن لیں پہلے. یخافون ربهم من فوقهم.
ڈرتے رہتے ہیں فرشتے اپنے پروردگار سے، من فوقہم جو بالا دست ہے ان کے اوپر۔ اللہ کون ہے؟ من فوقہم جو بالا دست ہے ان کے اوپر، غالب ہے ان کے اوپر۔ اب تو آسان کر دیا، غالب ہے ان فرشتوں پر، اوپر ہے ان فرشتوں کے، بالا دست ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور فرشتے کرتے ہیں وہ کام، یؤمرون جس کا حکم دیے جاتے ہیں۔ اب اشکال سنیں، یخافون ربہم فرشتے ڈرتے رہتے، فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا اللہ سے ڈرے تو وہ جو گناہ کرتا ہو۔ اشکال سمجھیں گے تو میں جواب عرض کروں گا، فرشتوں کو اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرے تو وہ جو گناہ کرتا ہو، ہم جیسے نالائق ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، فرشتے کیوں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ سامنے جملہ لکھیں اب، جب ملائکہ سے گناہ کا امکان ہی نہیں، پھر یخافون کیوں؟ اشکال سمجھ آ گیا؟ جب ملائکہ سے گناہ کا امکان ہی نہیں، پھر یخافون کیوں؟ جواب، یہ خوف گناہوں والا نہیں، بلکہ وہ خوف ہے جو اللہ کی عظمت اور ہیبت و جلال کی وجہ سے ہے۔ مولانا اشکال حل ہو گیا؟ گناہوں کی وجہ سے نہ، یہ خوف کون سے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال کی وجہ سے ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ اور فرما دیا اللہ کریم نے، اس پر لکھنے اعادہ دعویٰ ثانیاً، پھر اسی دعوے کو دوبارہ دہرایا، پہلے فرمایا لا الہ الا ہوں، پھر دہرایا تھا الہکم الہ واحد، اب پھر دوسری بار دہرایا، فرمایا اللہ نے لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ تم دو الہ، اثنین پر لکھو مولانا تاکید، یہ الہین کی تاکید ہے، نہ بناؤ تم دو الہ، یعنی دو نہ بناؤ، زیادہ بناؤ خیر ہے، اللہ نے دو نہ بناؤ۔ اشکال تو سمجھیں، دو نہ بناؤ، تین بناؤ، 10 12 20 1000 بناؤ خیر ہے۔ سامنے جملہ لکھیں، جب دو نہیں بنانے تو زیادہ کی کیسے اجازت؟ یہ اثنین کا جملہ لکھوا رہا ہوں، جب دو نہیں بنانے تو زیادہ کی کیسے اجازت؟ توحید کے سلسلے میں جتنی تاکید ہو اتنی اچھی ہے، توحید کے سلسلہ میں جتنی تاکید ہو اتنی اچھی ہے۔ حوالہ لکھ لیں کشاف، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آپ کو جملہ لکھوایا ہے اردو میں۔ اچھا ایک اور آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن غور سے سن کر جواب دیں مجھے۔ مشرکین مکہ اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے؟ جی مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے۔ اب لکھیں جملہ، اللہ کے معبود ہونے میں تو شک نہ تھا، ہر کوئی مانتا ہے، ایک معبود ہونے میں شک تھا، اس لیے اثنین کی نفی کی گئی۔ یہ جملہ سمجھ آ گیا؟ اللہ کے معبود ہونے میں شک نہ تھا، ہر کوئی اللہ کو معبود مانتا ہے،
ایک معبود ہونے میں شک تھا، بھئی اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، ایک معبود ہونے میں شک تھا، اس لیے اثنین کی نفی کی گئی۔ انما هو الہ واحد، پکی بات ہے وہ اللہ کریم الہ ہے ایک، جب میں اللہ ایک الہ ہوں فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس میں اللہ کریم سے ڈرتے رہو، اور اللہ ہی کے لیے دلیل نمبر 5 جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی ہی کے لیے ہے عبادت، دین کا معنی لکھیں عبادت، واسبًا لازم، واسبن کا معنی لازم، دوسرا معنی لکھے مولانا ہمیشہ، دوسرا معنی لکھے ہمیشہ، ہمیشہ عبادت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، تیسرا معنی لکھے خالص، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اللہ ہی کے لیے ساری عبادت، واسبن خالص، 3 معنی کر دیے۔ الدین کا معنی میں نے ساری عبادت کیوں کیا، الف لام کا معنی ساری کیا ہے استغراق کے لیے، اللہ ہی کے لیے ساری عبادت، واسبن لازم، واسبن خالص، واسبن ہمیشہ، افغیر اللہ تتقون زجر، کیا پس اللہ کریم کے علاوہ اللہ کے غیروں سے تتقون تم ڈرتے ہو اور ڈر کر ان کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ وما بکم، واؤ کے نیچے لکھے حالانکہ ما بکم من نعمتن، جو بھی تمہارے ساتھ ہے، من نعمتن کوئی نعمت، فمن اللہ، بس اللہ کریم کی طرف سے ہے، ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، غیر اللہ سے ڈر کر ان کو کیوں پوج رہے ہو۔ ثم اذا مسکم الضر، وہ پہلی رکاوٹ تھی، ما بکم من نعمتن معنی نمبر 1، جب نعمتیں اللہ نے دی ہیں کیوں دوسروں کی باتیں کر رہے ہو۔ ثم اذا مسکم معنی نمبر 2، پھر جس وقت پہنچتی ہے تم کو بڑی تکلیف، زور کے نیچے بڑی لکھنا ہے مولانا، بڑی، چھوٹی موٹی تکلیفوں میں تو لات منات کو پکارتے تھے، جب پہنچتی ہے تم کو بڑی تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ، پس اللہ ہی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، تجرؤون گڑ گڑاتے ہو۔ جوار کس کو کہتے ہیں؟ تجرؤون، جوار لکھ لیں، جوار کا لفظی معنی جنگلی جانور کا چلانا، جوار کا لفظی معنی کیا ہے؟ جنگلی جانور کا چلانا، جس طرح جنگلی جانور چیختے پکارتے ہیں تمہیں بڑی مصیبت آئے، ایسے چیختے پکارتے ہو، اللہ کو بلاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جس وقت دور کر دیتے اللہ کریم تکلیف، الضر کے نیچے سخت مصیبت، پہلے بھی سخت مصیبت لکھا ہے نا، الضر کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بڑی، آگے بڑی تکلیف لکھیں، پھر جب دور کر دیتے اللہ کریم تم سے بڑی تکلیف، انکم تم سے، اذا فریقم منکم، فوراً ایک جماعت تم میں سے، بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، لام عاقبت نیچے لکھنا ہے، لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلتا ہے لِيَكْفُرُوا، ناشکری کرتے ہیں، بما اس نعمت کی، آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دی ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ مصیبت ہٹانے والی نعمت، مصیبت ہٹانے والی جو نعمت ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں، لِيَكْفُرُوا نیچے ناشکری لکھے، فَتَمَتَّعُوا، پس نفع اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، غیر اللہ کی عبادت کر کر نفع اٹھا لو، مرتے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فَتَمَتَّعُوا، سبحان اللہ، فَتَمَتَّعُوا، نفع اٹھا لو، ان قریب تم جان، کب تک نفع اٹھاؤ گے؟ آخر تم نے مرنا نہیں ہے، بدعمالیوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، پتہ چل جائے گا ہم غلط تھے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، زجر، اس کے نیچے زجر، اوپر جملہ چھوٹا سا لکھنا ہے، نیازات غیر اللہ کا بیان۔ میں نے شرک کی 4 قسمیں عرض کی تھیں۔ نمبر 1 شرک فی العلم،
شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت. یہ شرک اعتقادی کی 4 قسمیں تھیں اور شرک فعلی. نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے. نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے. تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا حرام سمجھو. حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے، کوئی درخت پودا اکھیڑنا منع ہے. حالات احرام میں بندہ یہاں کیوں نہیں ہے پاکستان میں، احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اب شکار منع ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا منع ہے. اور تحریمات غیر اللہ، جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کر لی ہیں ان کو حرام نہیں سمجھنا. استعمال کریں جی قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی، کیوں بھائی بابا پکڑ لے گا، واہ بھائی واہ. حسن عبدال کی مچھلیاں نہیں کھانی تالاب والی، زندہ ولی کندھاری کی، کیوں بھائی جی وہ خون بن جائے گا، اندھے ہو جاؤ گے. تمہیں کس نے حق دیا اپنی طرف سے حرام کرو؟ وَيَجْعَلُونَ، میں نصیباً کمانا پہرے کر رہا ہوں. وَيَجْعَلُونَ نصیباً، مقرر کر رہے ہیں ایک حصہ، مما رزقناہم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں، جو ہم نے چیزیں دی ہیں ان میں سے ایک حصہ مقرر کر رہے ہیں. تو یعلمون پر دو، یہ یعلمون کی ضمیر ماں کی طرف جا رہی ہے. مقرر کر رہے ہیں حصہ نصیباً ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں. کس کا حصہ مقرر کریں؟ لما، ان معبودوں کا، لا یعلمون جن کو علم ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے. تاللہ لتسألون عما کنتم تفترون، تخویف اخروی، اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور تم پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے متعلق کنتم تفترون جو تم گھڑا کرتے تھے. کہتے تھے ان چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، جھوٹے قصے کہانیاں روایتیں کرامتیں گھڑا کرتے تھے. سورۃ الانعام کھولیں جی، 8واں پارہ، آیت نمبر 136، صفحہ ہے 132. اللہ کریم کے لیے ایک حصہ کس میں سے؟ مما زرع، ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں. من الحرث، کھیتی میں سے. والانعام، جانوروں میں سے. جانور کھیتی میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں. یہ 5 بوریاں اللہ کے نام کی ہیں، یہ 5 بکریاں اللہ کے نام کی ہیں. فقالوا، پس کہتے تھے، ھذا للہ، یہ اللہ کریم کے لیے ہیں. 5 گندم کی بوریاں اللہ کے لیے، 5 بکریاں اللہ کے لیے. کہتے جو ہیں بِزَعْمِهِمْ، اپنے خیال کے مطابق، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. 5 بوریاں بابلات کی، 5 بکریاں عزا فقیرنی کے نام کی. سلو الى شرکائہم، پس وہ پہنچ جاتے ان کے شریکوں کی طرف. ساما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. میری طرف دیکھیے، یہ 5 بکریاں کھڑی ہیں اللہ کے نام کی، 5 بوریاں گندم کی اللہ کے نام کی، 5 بوریاں بابلات کے نام کی، 5 بکریاں بابلات کے نام کی. اب اگر اللہ والی کوئی بکری بھاگ کر بابلات والی نظر و نیاز والی بکریوں میں شامل ہو جاتی تھی نا، کہتے تھے خیر ہے، اللہ بے پرواہ، اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کا حصہ کم ہے، کیا حرج ہے. گندم اڑ کر بابلات والی گندم میں شامل ہو گئی، خیر ہے، اللہ کو کیا، اللہ تو بے پرواہ نہیں ہے بھائی، بے پرواہ ہے. اللہ کا حصہ مل جاتا ہے شریکوں کی طرف. اور اگر شریکوں والا حصہ اگر وہ باب عزا فقیرنی کے نام کی، منات کے نام کی کوئی بکری گائے بھاگ کر اللہ والے حصے میں شامل ہو، نہ وہ نکال لیتے تھے. نہ بابا ناراض ہو جائے گا بھائی، بھینس مر جائے گی، 11ویں کا دودھ نہ دیا تو بھینس. اللہ کے نام کی چیز نہیں دینی، لیکن بابا ناراض نہ ہو. مقام حل ہو گیا، آگے چلیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ اعادہ زجر ہے. یجعلون کو دوبارہ دہرایا، یجعلون اعادہ بود احاد. یہ مشرکین کے قبیلے تھے، سامنے لکھ لیں. قبیلہ مزر، جلدی کریں، قبیلہ مزر، بنو خزاعہ، بنی تمیم، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے.
کتنے قبیلے تھے؟ 3، قبیلہ مزر، بنو خزاعہ اور بنو تمیم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور ٹھہرا رہے ہیں، بنا رہے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ بیٹیاں ہونے کا عقیدہ نہیں تھا۔ مولانا مہربانی کریں، ذرا دل حاضر کریں کہ اللہ کی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، نہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے تھے، بیٹیاں بناتے تھے۔ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس میں سے نکلی ہیں، یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یجعلون للہ، اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، بناتے ہیں۔ جیسے انسان کسی کو بیٹی بنا لے اور اس کی بات ٹال نہیں سکتا، اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہوا ہے۔ اللہ ان سے محبت کی وجہ سے ان کی سفارش ٹالتا نہیں ہے، ہمارا کام کر دیتا ہے۔ سامنے لکھیں جی، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی صلبی بیٹیاں نہیں مانتے تھے، بلکہ فرشتوں کو بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ یہ بات ہم نے کہاں سے نکالی؟ یجعلون للہ البنات، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں۔ مولانا مقام حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جواب ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ کریم پاک ہے بیٹیاں بنانے سے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے ماں وہ بیٹے ہیں، یشتہون جو وہ چاہتے ہیں، ماں پر بیٹے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، الزامی جواب، اور جب خبر دیا جاتا ہے ان کا ایک، خوشخبری والا معنی نہیں کرنا مولانا۔ بیٹی کی خبر سن کر وہ تو پریشان ہو جایا کرتے تھے، اب یہ معنی نہیں ہے کہ بیٹی کی خوشخبری دی جائے، نہ خبر دی جائے، مطلقاً خبر مراد ہے۔ اور جب خبر دیا جائے ان کا ایک، بالانثیٰ، ساتھ بیٹی کے، تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہونے کی خبر دیا جائے ان کا کوئی ایک بندہ، ظل وجہ مسودا، سارا دن ہو جاتے چہرہ اس کا کالا سیاہ، وہو کظیم، اور وہ بڑا غمگین ہوتا ہے، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، دراحلے کہ وہ غمگین ہوتا ہے، دل میں غم کو دبانے والا، یا تبارا من القوم، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، چھپتا پھرتا ہے قوم سے، من سوئن، بوجہ آر کے، من سببیہ ہے، بوجہ لکھ لیں نیچے، بوجہ آر کے، کون سی آر؟ ما بشرا بھی، اس آر کی وجہ سے جو خبر دیا گیا اس کے ساتھ، جس بات کی خبر دیا گیا اس کی آر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، آر سمجھ نہیں آ رہا تو شرم، شرم کی وجہ سے چھپتا پھرتا ہے۔ کس بات کی شرم؟ جو خبر دیا گیا اس کی، تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ خبر سن کر چھپتا پھرتا ہے۔ سے کو الہون، آیا بند رکھے اس کو اوپر ذلت کے، پیدا بیٹی ہوئی ہے، ایوم سے کو، اللہ نے ضمیر مذکر کی ذکر کی ہے، پیچھے تو انسا تھا، ہو ضمیر انسا کی طرف جا رہی ہے، ہونا تو چاہیے تھا ایوم سے کو ہا الہون، اس بیٹی کو بند رکھے۔ مولانا نیچے لکھ لیں، ایوم سے کو ہو کے اوپر لفظ مولود جدید، یہ مولود کی طرف ضمیر جا رہی ہے، مولود جدید، جو مولود جدید پیدا ہوا ہے اس کو بند رکھے الہون، ذلت پر، یا تو ذلیل بن کر زندگی گزارے، میں بیٹی کا باپ ہوں، ام یدسہ فی التراب، یا دبا دے اس مولود کو مٹی میں۔ الا ساء ما یحکمون، خبردار برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے لیے بیٹی پسند نہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر رہے ہیں، شرم کرو۔ ذلت ہے، آخرت میں عذاب ہے، مثل سو بری حالت، وللہ المثل الاعلی، اللہ ہی کے لیے ہے صفات عمدہ۔ یہاں مثل کا معنی لکھیں عمدہ،
للہ خبر مقدم، المثل الاعلی مبتدا مؤخر، اللہ ہی کے لیے صفات اعلیٰ، اللہ کے لیے تو اعلیٰ صفات ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ مولا سامنے جملہ لکھیں، اللہ کے واسطے ہیں صفات بلند و بالا، مثلاً حاجت روا اور مشکل کشا بری صفات ہیں، مثلاً لڑکیوں سے نفرت، ان کو زندہ دفن کرنا بری چیز ہے، لڑکیوں سے نفرت بری صفت ہے، اور اللہ ان گھٹیا صفات سے پاک ہے، اللہ ان وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہے پکڑنے میں، حکمتوں والا ہے چھوڑنے میں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ تخفیف دنیاوی، اگر پکڑ لے اللہ کریم، یؤاخذ پر لکھیں فوراً، لوگوں کو بظلمہم ان کے شرک کی وجہ سے، اللہ شرک اور کفر کی وجہ سے فوراً پکڑ لے، ما ترک علیہا من دابہ، نہیں چھوڑے گا اللہ زمین پر کوئی جانور۔ آؤ جی، شرک لوگوں نے کیا، چھوڑے گا جانور نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن ڈھیل دیتے اللہ کریم ان کو ایک وقت مقرر تک، نیچے لکھیں تاکہ توبہ کر لیں، تاکہ توبہ کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آ جائے گی ان کی مدت، أَجَلُهُمْ کے اوپر لکھیں يُعَذَّبُونَ، یعذبون۔ آج حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ ما قبل کی تفسیر کے لیے، آج حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لکھ لیں، آج حضرت رحمۃ اللہ علیہ، عبارت کیا تھی؟ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آ جائے گی ان کی مدت، وقت آ جائے گا عذاب کا، تو يُعَذَّبُونَ، عذاب دیے جائیں گے۔ اب ما قبل کی تفسیر کے لیے یہ جملہ آیا ہے آگے والا، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہیں پیچھے ہو سکیں گے، نہ آگے ہو سکیں گے گھڑی اور نہ پیچھے ہو سکیں گے۔ مولانا سورۃ فاطر کھولیں آخر پر، لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، آپ کو یاد نہیں؟ الحمدللہ علی ذلک، بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ کنایا ہے اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ایک معنی اللہ زمین پر کوئی جانور نہیں چھوڑے گا، یہ کنایا ہے کہ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ آگے جانور پیدا کیے گئے انسان کے لیے، جانور پیدا کیے گئے انسان کے لیے، آگے انسان نہ رہے تو جانور، انسان نہ رہے تو جانور، ان کا کیا فائدہ ہے پھر؟ مولانا حاشیہ تو آپ کو لکھوا دیا تھا، ایک تو یہ کنایا ہے کہ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور دوسرا اللہ جانور نہیں چھوڑے گا، جب انسان ہی نہیں رہے تو جانور تو انسان کے فائدے کے لیے جانوروں کی کرہون، جو ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے، یا کرہون کے نیچے اپنے لیے، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اللہ کے لیے وہی ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بیدار ہونا، کیا بیٹیاں وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتے ان کی زبانیں جھوٹ، جھوٹ بیان کر رہی ہیں۔ کون سا جھوٹ بیان کر رہی ہیں؟ یہ جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، یقیناً ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ واہ بھائی واہ، ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ سامنے جملہ لکھیں، اگر قیامت آئی تو ہمیں جنت ملے گی۔ یہ منہ اور مسور کی دال، خالہ جی کا گھر ہے، کہتے تھے اول تو قیامت آنی نہیں ہے، آئی ہمیں بھلائی ملے گی جنت، حسنا کا معنی جنت۔ یہاں
لا جرم تخویف اخروی پکی بات ہے، یقینی بات ہے، ان لہم النار، ان کے لیے جوتے ہوں گے، مفرتون دھکیلے ہوئے ہوں گے، دھکیلے جائیں گے، ان کو دھکے لگیں گے۔ تو اللہ کی قسم پھر زجر آ گئی، تخویف اخروی بھی ہے، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول الی امم، امتوں کی طرف، من قبل آپ سے پہلے، جیسے آپ کو ہم نے مکے والوں کی طرف بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے تھے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پر خوبصورت کر دکھائے واسطے ان کے شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال، اعمالہم کے نیچے شرکیہ و کفریہ، شرکیہ و کفریہ اعمال ان امتوں کو شیطان نے خوبصورت کر دکھائے، کرتے شرک تھے سمجھتے عشق تھے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، پس وہ شیطان ساتھی ہے ان کا، الیوم آج کے دن، نیچے لکھے دنیا میں ان کا ساتھی ہے۔ جس طرح پچھلی قوموں کو شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال خوبصورت کر دکھائے، آپ کی امت، آپ کی قوم قریش کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہی سلوک شیطان کر رہا ہے۔ لات منات عزا کی عبادت ان کو خوبصورت کر کے دکھائے، شاباش بیٹا شاباش، تم تو عاشق ہو، لگے رہو، شاباش شاباش۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، خسارہ اخروی، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اس لیے مخالفت کی نبیوں کی، آپ کے دور کے مشرکین بھی اپنے شرکیہ کفریہ اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر چھوڑو ان کو، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نہیں اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ، مگر اس لیے تاکہ آپ واضح کریں ان کے لیے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ مسئلہ کہ اختلاف کیے انہوں نے جس مسئلے میں، اختلافوں کے نیچے دنیا میں جس مسئلے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، آپ نے واضح کرنا ہے میرے پیغمبر۔ لِتُبَيِّنَ پر لکھیں توحید و حشر نشر، توحید و حشر نشر، توحید میں اختلاف کر رہے ہیں، آپ نے واضح کرنا ہے، آپ کا کام منوانا نہیں میرے پیغمبر، آپ کا کام ہدایت پر لے آنا نہیں، مسئلے کو واضح کرنا ہے۔ حشر نشر والا مسئلہ، توحید والا مسئلہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں آپ واضح کریں۔ پھر وہی بات سمجھ آ گئی، اللہ نے کتاب نازل کی ہے، پیغمبر کا کام ہے اس کو واضح کرنا، پیغمبر نے قرآن کی وضاحت کرنی ہے، حجیت حدیث ثابت ہو گئی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہدایت بھی ہے وہ کتاب، ہدن پر لکھے علماً، علم کے لحاظ سے ہدایت رہنما ہے، وَرَحْمَةٌ پر لکھے عملاً، عمل کرو گے تو رحمت نصیب ہوگی، لیکن مستفیدین فائدہ کس کو ہوگا؟ اس قوم کو، یؤمنون جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، چھٹی عقلی دلیل آ گئی، اور اللہ کریم نے اتارا بلندی سے پانی، سما بلندی، فاحیا بہ الارض، بس آباد کیا، بہی پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا، اس کے ویران ہونے کے بعد، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس بات میں بڑی نشانی، بڑا میں نے کس کا معنی کیا؟ تنوین کا معنی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لقوم یسمعون، اس قوم کو جو دل لگا کر سنتے ہوں۔ مانا جملہ لکھیں، شاہ عبد القادر صاحب کا جملہ، یسمعون پر، اسی طرح قرآن سے جاہلوں کو عالم کرے گا، اگر دل سے سنیں گے آج شاہ صاحب
کیا شاہ صاحب کا جملہ ہے؟ اسی طرح قرآن سے جہلوں کو عالم کرے گا اگر دل سے سنیں گے۔ المیہ یہ ہے ہم دل سے نہیں سنتے۔ آگے چلیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں لَعِبْرَةً، البتہ غور کا مقام ہے۔ عبرت غور کا مقام، بڑی عبرت ہے۔ بڑی میں نے کس کا معنی کیا؟ تنوین کا معنی کیا۔ بہت بڑی عبرت ہے، بڑا غور کا مقام ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو مما، اس چیز میں سے، فی بطونہ، جو جانوروں کے پیٹ میں ہے۔ بطون ہی ہو ضمیر انعام کی طرف جا رہی ہے۔ من بین فرث، گوبر، ودم، اور خون کے درمیان سے، بین درمیان، گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ لبنا خالصا، دودھ خالص، سائغا للشاربین، آسانی سے اترنے والا حلق میں، سائغن آسانی سے اترنے والا حلق میں، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ سورت المومنون دیکھیں جی 18واں پارہ، میں نے وہاں آپ کو حاشیہ بھی لکھوایا تھا۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہا۔ یہ صفحہ ہے 310۔ میرے پاس آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں کہ مولوی صاحب حوالہ لکھ کر لائے، نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے سورۃ مومنون میں آیت ہے، جگہ بھی میں نے آپ سے پہلے نکالی، میں حافظ بھی نہیں ہوں، اب کیا کریں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں البتہ بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا غور کا مقام ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو اس چیز میں سے جو جانوروں کے پیٹوں میں ہے۔ اب ہا ضمیر مؤنث ہے اور یہاں پر ہو ضمیر مذکر ہے، میں نے حاشیہ لکھوایا تھا۔ مولانا حمید حاشیہ لکھا ہوگا کوئی چھوٹا سا، کیا لکھا ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ، بول جی۔ انعام کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ انعام کیا ہے؟ اس میں جمع، اور کوئی لفظ لکھا ہوا ہے؟ لفظاً کیا ہے؟ مفرد ہے، اور مانن کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو اب یہاں ہو ضمیر مذکر لائی گئی ہے لفظ کو دیکھ کر، اور وہاں ہا ضمیر جمع لائی گئی ہے معنی کی وجہ سے۔ یہ حاشیہ میں نے لکھوا دیا تھا مولانا۔ میں نے الحمدللہ سبق میں خیانت کبھی نہیں کی جب سے اللہ نے مجھے پڑھانے کی توفیق دی ہے۔ یہی شوق ہوتا ہے، اللہ کرے ساتھیوں تک چیزیں پہنچ جائیں، آپ کتابیں کھولیں دیکھیں۔ طریقہ ہم نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ فرمایا من بین فرث و دم۔ اب میں عبرت کا آپ کو جملہ لکھوا دیتا ہوں، وہاں شاید میں نہیں لکھوا سکا تھا، یہاں لکھوا دیتا ہوں۔ عبرت کس کو کہتے ہیں؟ عبرت معلوم سے مجہول تک پہنچنا، معلوم سے مجہول تک پہنچنا۔ جانور معلوم ہے، ان کے ذریعے دودھ مجہول ہم معلوم کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں یہ بات چلے گی، عبرت جہاں بھی آئے قرآن میں، ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الالباب۔ عبرت کہتے ہیں معلوم سے مجہول، ایک چیز سامنے ہے، سامنے والی چیز کو دیکھ کر جو نظر نہیں آ رہی اس کا اندازہ لگا لینا، اس کا پتہ کر لینا۔ اب مولانا اور جملہ لکھواتا ہوں، بین فرث و دم،
خون یہ دودھ جو ہے یہ گوبر اکٹھا ہے، خون بھی اکٹھا ہے، اور اس کے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکل رہا ہے، یوں تو نہیں ہوتا۔ اب میری بات تو سمجھیں، گوبر اور خون مکس ہیں اور ان میں سے دودھ نکل رہا ہے، یہ معنی نہیں ہے لکھیں بین فرس و دم کا جملہ، یہ مطلب نہیں کہ دودھ کے ایک طرف خون اور دوسری طرف گوبر ہے، یہ مطلب نہیں کہ دودھ کے ایک طرف خون دوسری طرف گوبر ہے۔ پھر مطلب کیا ہے لکھیں جی، بلکہ خوراک کے 3 حصے کر دیے جاتے ہیں، خوراک کے 3 حصے کر دیے جاتے ہیں، بعض اجزاء سے خون، بعض سے گوبر، بعض سے دودھ بنتا ہے، یہ مطلب ہے آیت کا۔ بعض اجزاء سے خون، بعض اجزاء سے گوبر، بعض اجزاء سے دودھ بنتا ہے، خوراک کے 3 حصے کر دیے جاتے ہیں۔ سائغ للشاربین، سبحان اللہ، خالصاً، خون کا ایک قطرہ بھی اللہ نے مکس نہیں ہونے دیا دودھ میں، گوبر کا ذرہ مکس نہیں ہونے دیا، اور پیشاب کے قطرے مکس نہیں ہونے دیے۔ اب آپ کو مثال سناؤں، میں عوام کو سناتا رہتا ہوں، دوستوں کو، جب یہ آیت سامنے آئے کبھی بیان کرنی ہو، شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں والی والے، میاں محلہ والے، بڑی عجیب بات بیان فرمایا، میں نے ان کو نہیں دیکھا، ہمارے تو وہ دادا استاد ہیں، استاذ الاساتذہ، بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے۔ میں نے یہ کیسٹ میں بات سنی تھی، ان کی کیسٹ ہے میرے پاس، اب تو کیسٹوں کا دور نہیں رہا، سگ گھر میں انہوں نے بیان کیا اور بیان میں یہ بات سنائی، روتے بھی تھے، بڑے رقیق القلب تھے، فرماتے تھے، اب انہوں نے تو مختصر بات کی، لیکن میں تقریر میں بڑی تفصیل سے ساتھیوں کو سناتا ہوں۔ اب وہ فرماتے تھے اللہ نے دودھ کی بوتلیں لٹکا دی ہیں جانور کے نیچے، ہیں بھی الٹی، تو میں پھر ساتھیوں کو بیان ہونا، گلاس پڑا ہے، جگ منگوا لیتا ہوں، گلاس مجھے دو، یہ گلاس کو الٹا کر دو ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا، جگ کو الٹا کر دو ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا، بوتل ڈھکن کھولو الٹا کر دو، ڈرم میں ڈھکن کھولو الٹا کر دو، کیوں؟ ایک قطرہ نہیں رہے گا، الٹے جو ہو گئے۔ فرمایا لبنن خالصاً، بکری، گائے، بھینس وغیرہ، اللہ نے نیچے دودھ کی بوتلیں لٹکا دی ہیں بھی الٹی، ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں گرنے دیتا۔ یہ تھن کیا ہے؟ دودھ، میاں صاحب تھن کیسے دودھ کی بھری ہوئی ہیں بھی سیدھی، ایک قطرہ بھی، اچھا اوپر ڈھکن ہے کوئی پیچ؟ کچھ نہیں ہے، تھن بھر گئے۔ اب زمینداروں کو تجربہ ہے، وہ گائے بھینس بے قرار ہو رہی ہے، وہ کر رہی ہے، پھر اشارہ کر رہی ہے، آ مالک، وہ خزانہ جمع ہو گیا ہے، بول تو نہیں سکتی، وہ جہاں بندھی ہوئی ہے نا ادھر ادھر ہوگی زمین پر، پاؤں اشارے کر رہی ہے، خزانہ جمع ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، مالک جب تک آ کر ہاتھ نہ لگائے ایک قطرہ بھی نیچے نہیں پھینکنا، ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے۔ سائغ للشاربین، بڑا عجیب جملہ حضرت جاجری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سائغن پر، میں نے مانا تو آپ کو بتا دیا، آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے جانے والا۔ میاں صاحب کسی بزرگ کو کہو نا، بوڑھے کو جس کے دانت نہ ہوں، دادا جی یہ گنڈیریاں کھاؤ، کھا لے گا۔ حماد جس کے دانت نہ ہو وہ گنڈیریاں کھا لے گا، کباب چوس لے گا۔ وہ ایک پوتا تھا بڑا شرارتی، اس نے دادے کو، دادا او دادا کہ جی قربان بن جاؤں، قربان جاؤں، دادا آپ کے دانت ہیں؟ کہا نہیں ہے۔ اچھا پھر امانت میرے اخروٹ رکھ لو، پتہ ہے دادا کھا سکتا؟ ہاں، جس کے دانت نہ ہو تو وہ بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتا۔ اچھا مولانا یہ بتائیں، جو بوڑھا جس کے دانت نہ ہو وہ کیلا کھا سکتا ہے؟ جلدی کرو، میاں صاحب کھا سکتا ہے؟ کیسے کھا سکتا؟ دانت نہیں ہے۔ مالٹا کھا سکتا ہے بوڑھا؟ دانت نہیں ہے۔
جلدی کرو. کیسے کھا سکتا ہے؟ دانت نہیں ہے. مولانا کھا سکتا ہے جس کے دانت نہیں ہے کیلا اور لیکن چبانا پڑے گا. چبانا پڑے گا. فرمایا سائغن، دودھ میں اللہ کی ایسی نعمت ہے استعمال کرنا ہو. نمبر 1 دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے، نمبر 2 چبانے کی محتاجی بھی نہیں ہے. اب دانت اور چبانا خود لکھ لینا، میں کیا کروں، ایک ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا. فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ. شیخ پنج پیر کا حاشیہ لکھوا دوں. اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً پر جلدی کریں. پہلے 4 قسم کے دلائل گزرے. اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں گزر چکی ہیں پہلے 4 قسم کے دلائل گزرے. نمبر 1 خالق کل شیء، بس خالق کل شیء. نمبر 2 انبیاء اسی مسئلہ کے لیے آئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. نمبر 3 ہر چیز میری فرما بردار ہے. او للہ یسجد ما فی، آیت گزری ہے. ہر چیز میری فرما بردار ہے. نمبر 4 اس مسئلہ توحید کا میں نے حکم دیا. میں نے وہی بھیجی تھی ہر نبی کی طرف. اب لکھیں اب نمبر 5. اب نمبر 5 تمام انعامات میں نے کیے. 5ویں نمبر پر کیا چیز ہے؟ اب نمبر 5 انعامات میں نے کیے. یہ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، ایک انعام دودھ والا. نمبر 2 ومن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے پھلوں سے، والاعناب انگوروں کے پھلوں سے، تتخذون منہ سکرا، بنا لیتے ہو تم اس سے شراب، ورزقا حسنا، اور روزی بڑی اچھی. رزقا حسنا کے نیچے چھوارا کشمش، جلدی کریں جلدی، چھوارا کشمش شربت وغیرہ. کھجوروں میں سے انگوروں میں سے سرکے بناتے ہو، شربت بناتے ہو، چھوارے بناتے ہو، کشمش بناتے ہو. ان فی ذلک لآیا، یقیناً اس بات میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا مستفیدین لقوم یعقلون، جو عقل سلیم رکھتے ہوں. نا یہ شراب کا ذکر آ گیا، یہ کیا مطلب؟ جملہ لکھیں جی. نمبر 1 سورت مکی ہے. شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بس یہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. نمبر 2 بیان قدرت، یعنی اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے. کہ انگور سے ایک حلال چیز بنتی ہے. لکھ لیں نبیذ. نبیذ کہتے ہیں کھجور کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، انگوروں کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، پھر کچھ دیر وہ پڑے رہے نا تو وہ مٹھاس پانی میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو پھر پیتے ہیں، اس میں نشہ نہیں ہوتا. نبیذ ایک حلال چیز بنتی ہے اور ایک حرام بنتی ہے شراب. چیز ایک ہے، جو بناؤ حلال بھی بن سکتی ہے، حرام بھی بن سکتی ہے. اللہ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مولانا امتنان مانوی. مانوی امتنان کہتے ہیں احسان کو. اور تیسرا قول لکھے نمبر 3 بطور زجر فرمایا ساکرن
بطور زجر فرمایا ہم نے کتنی اور کیسی نعمتیں دیں، پھر بھی شراب بنا لیتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو۔ میں انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں آپ کو 4 حوالے اکٹھے کراؤں گا شراب کے بارے میں، جب آئے گا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل، وہاں انشاءاللہ حوالے اکٹھے کریں گے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور حکم دیا تیرے پروردگار نے، اوہا کا معنی وہی والا نہیں کر رہا، حکم بھیجا تیرے پروردگار نے مکھی کی طرف، شہد کی مکھی، حکم بھیجا یعنی دل میں بات ڈالی، اوہا کے نیچے لاؤ، دل میں بات ڈالی، جلدی کرے تیرے پروردگار نے النحل، شہد کی مکھی کی طرف۔ کون سی بات دل میں ڈالی؟ ان تفسیریہ، یہ بات اتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنا تو پہاڑوں میں سے گھر، چھتے بنا، پہاڑوں پر چھتے بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں میں سے، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ان چیزوں میں سے جن کو چھتریوں پر چڑھاتے ہیں۔ مولانا بلوچستان آپ کو تو تجربہ ہے، ہم نے آپ کے علاقوں میں دیکھا، مستونگ میں، کوئٹہ میں، باقی قلات وغیرہ، انگور کی بیلیں بنی ہوتی ہیں، نیچے ڈنڈا لگا دیتے ہیں، لکڑیاں لگا لے، او بیل کو اوپر چڑھا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مما یارشون، جس کو چھت پر چڑھاتے ہیں نا، اوپر چڑھاتے ہیں چھتوں پر، دیواروں پر، تو ان میں شہد کی مکھی اپنے چھتے بناتی ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر چوستی رہ، شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے معنی کیا، کلی کھانے والا معنی نہیں کیا، مکھی کھاتی نہیں ہے پھولوں کو، چوستی ہے۔ ثم کلی، پھر چوستی رہ، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے، سارے پھل نہ، کل استغراق حقیقی کے لیے نہیں ہے، استغراق عرفی کے لیے ہے۔ من کل الثمرات کے نیچے لفظ، جو تجھ کو پسند ہو، کون سے پھل جو تجھ کو پسند ہو، تجھ کو مرغوب ہو۔ یہ جو زولولا ہے نا، یہ سوبولا ربک، اس سے یہ حال ہے، چل تو اپنے رب کے راستوں کی طرف، زولولا درحالے کے وہ تابع کیے ہوئے، زولل یہ ذلول کی جمع ہے، بمانا تابع۔ اب جملہ لکھیں، ایسے تسلی میری نہیں ہو رہی۔ مکھی بغیر راستہ بھولے چھتے پر واپس آ جاتی ہے، گویا تمام راستے اس کے فرما بردار ہیں، جس سے چاہے واپس آئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، میلوں میلوں دور نکل جاتی ہیں شہد کی مکھیاں، پھر واپس چھتے پر آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی، اللہ رہنمائی کر رہا ہے، بغیر بھولے چھتے پر واپس آ جاتی ہے، حالانکہ میلوں میلوں دور نکل جاتی ہیں۔ پرسوں میں نے گھر والوں سے شہد مانگا رات کو، تو انہوں نے بوتل، مجھے الحمدللہ کبھی کمی نہیں ہوئی شہد کی، اللہ کی مہربانی ہے، شہد، خوشبو، یہ چیزیں۔ تو شہد کالا سیاہ تھا، یہ میں نے کالا سیاہ، اب بھی وہ میرے بیڈ کے ساتھ پڑا ہے، کالا سیاہ جو، اور چھوٹا شہد، انہوں نے کہا جی کالا، اللہ کی شان ہے، کالے رنگ والا ہے، چھوٹا شہد، رنگ اس کا کالا ہے بھی خالص، مختلف الوانو، سرخ ہے، سفید ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کالا سیاہ شہد، مختلف الوانہ، سفید ہے، پیلا ہے، سرخ ہے، کالا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں وہ جو پینے کی چیز ہے، فیہ وہ ضمیر شراب کی طرف، اس میں مختلف الوانہ، مختلف ہونے والے رنگ اس شراب کے، وہ ضمیر شراب کی طرف، فیہ اس پینے کی چیز شہد میں، شفاء للناس، شفا ہے لوگوں کے لیے۔ مولانا جملے لکھیں، اچھا آیت پوری کروں، ان فی ذالک لآیا، یقیناً اس بات میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی، کس کا معنی؟ تنوین، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے مستفیدین جو غور فکر سے کام لیتے ہوں۔ مولانا جملہ لکھیں، شفاء
نمبر 1 شفا بالواسطہ، نمبر 2 بلا واسطہ۔ یا تو ڈائریکٹ شہد سے شفا ملے گی، اور یا شہد کسی چیز میں استعمال کر کے وہ بندہ پیے کھائے، دوائی ہے اس معجون میں ڈالا جاتا ہے، باقی چیزوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یا تو ڈائریکٹ اللہ نے شفا رکھی ہے، اور یا انڈائریکٹ کسی چیز میں استعمال کرو اللہ شفا دے گا۔ ایک جملہ بڑا قیمتی ہے، شاہ صاحب کو وہ ضرور لکھوانا ہے آپ کو۔ مکھی کے پیڑ سے شہد، یعنی قرآن سے، اس قرآن سے، اس بھول گیا، یعنی اس قرآن سے جاہلوں کی اولاد عالم نکلے گی۔ مکھی کے پیڑ سے شہد، یعنی اس قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے گی، شاہ صاحب کا جملہ ہے۔ ورنہ میرے والد صاحب قرآن پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، سکول تو چھوڑے، ایک دن سکول نہیں گئے، قرآن دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، اور اللہ نے مجھے قرآن پڑھانے کی توفیق دی۔ کہاں کہاں اللہ نے مجھ گنہگار سے دین کا کام لیا، کہاں برامچا، ہم برامچا پہنچے، افغانستان کی بارڈر نظر آ رہی تھی، لوگ کراس کر رہے تھے، یہ سامنے تھی جیسے یہ گلی ہے، دروازے لگے ہوئے تھے، ایک طرف سے پاکستان والے ہیں، دوسری طرف سے وہ ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، پاس اپنے دکھا رہے ہیں، یہ پاکستان کی سرحد ختم ہو گئی۔ ایک ساتھی مجھ سے یہاں وہاں بچرا میں دورہ تفسیر پڑھ کر گیا، اس کا مدرسہ تھا، نے کہا حضرت آپ برامچا میں آئے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ ہم گئے، ڈبل کیبن ڈالے پر، پہاڑ، کچا راستہ، وہاں پہنچے، تفتان گئے ہم، کہاں کہاں آپ کو بتاؤں مولانا، کہاں کہاں اللہ گلگت، اللہ کہاں کہاں اللہ مجھے لے گیا، جہاں تصور ہی نہیں کر سکتے ہمارے احباب، کہاں کہاں اللہ مجھے لے گیا۔ اور یہ اگست ستمبر میں ہم گئے ایک جگہ خزدار سے آگے، وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا، مشکل جگہ ہے، تو رات ٹھہرے، بیان کے بعد صبح ناشتے میں ایک وہ ویڈیو بھی آئی تھی، ساتھیوں نے بنائی، مجھے تو نہیں ہے شوق، میں پیدل سفر کر کے آپ کا بیان سننے آیا ہوں، اب 30 کلومیٹر پیدل جاؤں گا، راستہ نہیں ہمارے علاقے میں، کہاں کہاں اللہ نے آواز پہنچائی ہے۔ ایک مقام پر میں نے بیان کیا، کوئٹہ سے آگے 50 کلومیٹر ہوگا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، تو مجھے شوق نہیں اصل ان باتوں کا کہ میں فیس بک پر دوں اور خواہ مخواہ سستی شہرت۔ ایک بیان کے بعد 350 بندوں نے کھڑے ہو کر شرک سے توبہ کی، ایک بیان میں 350 بندے نے کہا ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں نا اور سندھ کے، یہ بڑے منیب لوگ ہیں، بس پتہ نہ ہو تو نہ ہو، پتہ چل جائے بس اپنا دل و دماغ قرآن کے لیے کھول دیں۔ تو یہ جملہ آپ کو لکھوایا، مکھی کے پیڑ سے شاد، یعنی اس قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے گی۔
اللہ کی قدرت ہے۔ بیان کیا ہمارے شہر میں مسجد اتنی دور ہوگی جتنی یہاں سے ہسپتال ہے اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو حضرت شیخ جب بیان کر کے اترے تو سارے لوگ ملنے لگے، والد صاحب ملے تو کہا حضرت دعا کرے اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، اولاد نہیں ہے، کوئی قبولیت کا وقت تھا۔ حضرت شیخ نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اس کو تم عالم بناؤ گے۔ والد صاحب کے منہ سے جی نکل گئی۔ حضرت شیخ نے دعا کی، میری پیدائش ہوئی، میں تو سکول کالجوں میں رہا ہوں، ایف اے کرنے کے بعد اللہ نے میرا دل پھیرا، میں اس طرف آیا۔ وہ کیا باتیں آپ کو بتاؤں، میرا خیال ہے کم از کم 2-3 سال تو میں کلین شیو رہا، میں شیو کراتا تھا۔ پھر اللہ نے اس طرف دل پھیر دیا۔ مولانا میرے 700 نمبر تھے میٹرک میں، اور مڈل میں 747 نمبر تھے، ایف اے میں بڑے نمبر تھے سینکڑوں۔ بس اللہ نے، وہ حضرت شیخ کی دعا تھی نا، تو اللہ نے اس طرف دل پھیر دیا۔ اس قرآن سے پڑھیں تو صحیح جملہ، اس قرآن سے جہنم کی اولاد عالم نکلے گی۔ شہد میں سے نظر و نیاز بھی صرف اسی کی دیا کرو۔ اللہ اللہ، واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر آپ ہی تمہاری جانیں قبض کرتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ تم میں سے وہ ہے جو لوٹائے جاتے نکمی عمر کی طرف۔ ارذل العمر، نہ قوت عقلیہ نہ قوت جسمانیہ، اوپر لکھے نہ قوت عقلی نہ جسمانی، جسمانی قوت بھی نہ رہی، عقلی قوت بھی نہ رہی۔ ہاں لیکیلا، نیچے لکھے لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلتے ہیں، عاقبت کا معنی انجام، انجام یہ نکلتا ہے نہیں جانتا بوڑھا بعد علم شیئا، علم کے بعد کوئی چیز، جاننے کے بعد کوئی چیز نہیں جانتا، یاداشت کام نہیں کرتی، نام بھول گیا، کام بھول گیا۔ ہاں ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ کریم جاننے والا ہے، ہر چیز کی مصلحت، پوری قدرت رکھنے والا ہے، جیسے کرے اسے کون پوچھ سکتا ہے۔ مٹی کو لوں پانی بڑیوں، پھر جوکتے جو کوں بوٹی، وقت معین شکم مائی وچ، تیری بن گئی شکل جنوٹی، بچہ بن کے جگتے آئی عارف، رب اکبر نہ کرے کھوٹی۔ اصل بات تو یہ ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کی آخرت اچھی کر دے۔ مولانا قبولیت کی دعا مانگا کرو۔ آپ وقت نکال کر، قیمتی وقت نکال کر گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، اللہ کریم ہماری یہ محنت قبول کرے۔ قبولیت کی دعا میں بھی روز مانگتا ہوں، سبق سے پہلے 2 دفعہ آپ بھی مانگا کریں۔ اگر اللہ نے دن قیامت کے کہہ دیا قبول نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، سبحان اللہ۔ بیان امثلہ، نیچے لکھیں امثلہ، مثالوں کا بیان شروع ہو گیا۔ سامنے لکھیں معبود برحق اور معبود باطل کی مثال، معبود برحق اور معبود باطل کی مثال۔ میں پہلے خلاصہ آپ کو سنا دوں اس مثال کا۔ ایک آدمی مالک ہے، 1 کروڑ روپے کا مالک ہے، اس کا ایک نوکر اور غلام ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کرے گا 50 لاکھ روپیہ نوکر کو دے دے، 50 لاکھ اپنے پاس رکھ لے تاکہ میرا نوکر اور غلام میرے مقابلے میں آ جائے۔ جب مالک
اپنی چیز، اپنی دولت، اپنا پیسہ مال نوکر اور غلام کو دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتا؟ شرم نہیں آتی شرک کرنے والوں؟ میں اللہ اپنے اختیارات مخلوق کو دے کر اپنے برابر کر لوں؟ انہیں مثال سمجھ آئی ہے یہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی ہے بعض تمہارے کو بعض پر، پھر رزق میں کسی کو مالک بنایا، کسی کو غلام بنایا، کسی کو سردار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، پس نہیں ہیں وہ لوگ، ما نافیہ نہیں ہے وہ لوگ، فضلوا جو فضیلت دیے گئے، مال ملا، پیسہ، دنیا، جائیداد، نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، برادی دینے والے رزقہم اپنے مال کو، وہ جو فضیلت دیے گئے نہیں ہے دینے والے اپنے مال کو، علی ما ملکت ایمانہم، اس پر جو مالک ان کے دائیں ہاتھ، غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں، کیوں؟ فہم فیہ سوا، پس وہ ہو جائیں اس میں، فیہ رزق میں، سواؤن برابر، پس وہ ہو جائیں اس رزق میں سواؤن برابر۔ سبحان اللہ، مالک جب اپنا مال غلام کو دے کر اس میں برابر نہیں کرنا چاہتا، میں اللہ اختیارات اپنی مخلوق کو دے کر مخلوق کو کیسے برابر کر لوں؟ فرمایا آفا بنعمت اللہ یجحدون زجر، کیا پس اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ نعمت کے نیچے لکھیں توحید و قرآن، توحید و قرآن، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یجحدون پر لکھیں عملاً، عملی طور پر، زبان سے تو انکار نہیں کرتا بندہ، لیکن عمل جو نہ شکری والا کر رہا ہے تو انکار ہو گیا نا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کریم نے، سبحان اللہ، اللہ کریم نے بنائی تمہارے فائدے کے لیے، من جنسکم، تمہاری جنس میں سے، ازواجا، بیویاں، اللہ نے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی۔ یہ بھی ما قبل سے متعلق کے سامنے لکھیں جی، متعلق ما قبل اور ذکر احسان، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کریم نے بیویاں تمہاری جنس میں سے بنائیں۔ میں نے سورۃ الروم میں بھی آپ کو عرض کیا تھا، بیوی ہوتی جن، میں سے بیوی جن اللہ بناوے اچھا بات۔ بندہ سبق پڑھا کر تھکا ہارا جاتا، آپ سبق پڑھ کر تھکے ہارے جاتے، وہ ہے جن، آگے بڑھ جاتی بلی میاؤں، کھانا پکایا اچھا، روٹی پکائی ہے کہ نہیں، وہ بلا بن جائے، بندہ خوش ہو جاتا۔ فرمایا تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائی ہیں۔ کھولو مولانا سورۃ الروم، وَمِنْ آیَاتِهِ، میں نے حاشیے بڑے لکھوائے تھے وہاں پر، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ نے پیدا کی ہیں تمہارے لیے تمہاری بیویاں، صفحہ 367، تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپس میں لڑائی فساد کرو، یہ معنی ہے ایک دوسرے کو مارو پیٹو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، لالا کان میرو لاؤ مہربانی کرو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے بیویاں بنائی ہیں آپس میں مار کٹائی، یہ معنی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، میں نے مودت اور رحمت پر بھی آپ کو بڑے جملے لکھوائے تھے۔ مودت کا ایک معنی یہ بھی ہے، رحمت کا ایک معنی اولاد بھی ہے، مودت کا ایک معنی جماع بھی، حاشیے کو تو دیکھے لکھی ہوئی ساری چیزیں، آ جاؤ جی، یہاں بھی یہ احسان، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، جعل لکم کے نیچے ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، بقا نوعی، نوع، نون واو عین، نوع، اللہ نے تمہاری نوع کو باقی رکھا ہے، باقی ہے نا، اس کو کہتے ہیں بقا نوعی، اللہ نے بنائے تمہاری فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور بنائے تمہارے فائدے کے لیے، فائدہ کس کا معنی کیا؟
لام کا معنی کیا تمہاری بیویوں میں سے، بنین بیٹے، وحفظتن اور پوتے، اللہ نے پوتے بنائے، مونا بنین اور حفظتن کے اوپر لکھے تمہاری نسل کو بقا نصیب ہوئی، تمہاری نسل کو بقا نصیب ہوئی۔ اللہ بیٹے نہ بناتا، آگے پوتے نہ بناتا، سلسلہ نہ چلاتا، قسم تمہاری کیسے باقی رہتی؟ ہاں سبحان اللہ، پوتے بنائے۔ ہونا حفظن کا جملہ لکھ لیں، حفظتن، حفظ سے، حفظتن کس سے ہے؟ حفظ سے، بمانا مائل ہونا، بمانا پوتا باپ کی نسبت دادے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے دادوں سے پوچھا جن کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، حاج صاحب یہ بیٹوں سے پیار زیادہ ہے یا پوتوں سے زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے مہربان، خوشاب کے قریب، حاجی محمد یعقوب سے، بڑے مہربان ہیں ہمارے، بڑے پیارے، بڑی محبت۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ کو بیٹوں سے پیار زیادہ ہے یا پوتے سے؟ ایک پوتا ہے ان کا، بیٹے تو زیادہ ہیں، ان کا پوتے سے پیار زیادہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیوں؟ جواب سنیں، حاجی صاحب نے کہا حضرت جو بیٹے ہیں نا یہ اصل مال ہے، اور پوتا یہ نفع ہے، نفع سے پیار زیادہ ہوتا ہے، نفع سے۔ آئیں جی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں یجحدون کا۔ اللہ کے دیے ہوئے انعامات میں سے غیروں کے حصے نکال کر کفران نعمت کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں۔ آ جائیں جی، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ زجر، کیا پس ان دلائل کے بعد بھی أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کریم کی نعمت کا ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ، دلیل کا ثمرہ ہے بطور زجر، پیچھے جو دلیل دی ہے نا اس کا نتیجہ بھی ہے، اور ڈانٹ بھی رہے، اللہ شرم نہیں آتی ان کو۔ وَيَعْبُدُونَ، کون سا کفر کرتے ہیں؟ یکفرون، ہونا ساتھ ہے یکفرون، کفر کرتے ہیں، کون سا کفر؟ سبحان اللہ، وَيَعْبُدُونَ یہ کفر، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس پر لفظ لکھے بیان کفر، کون سا کفر کرتے ہیں؟ یہ کفر، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی لا یملک کو، جو نہیں مالک ان کے لیے رزقن، رزق کے، کچھ رزق کے بھی مالک نہیں، رزقن کچھ رزق، کچھ میں نے کس کا معنی کیا؟ تنوین کا معنی کیا، کچھ رزق کے مالک نہیں ہیں آسمانوں سے۔ اللہ چلو آسمانوں والے رزق کے مالک نہیں ہیں، کچھ زمین والے رزق کے مالک ہوں گے، والارض، زمین والے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اللہ زیادہ مالک نہیں ہے، وہ معبود تھوڑے مالک ہوں گے۔ فرمائے شیئن، ذرا برابر بھی مالک نہیں ہے، آج مالک نہیں ہے، کل مالک بن جائیں وہ معبود۔ فرمایا ولا یستطیعون، مالک بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے وہ کیسے ڈرائیور بن سکتا ہے؟ مالک بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ ما لا یملکو، منطقیو لا یملکو کے نیچے لکھیں بالفعل، بالفعل، لا یستطیعون کے نیچے لکھیں بالقوہ، اب بھی مالک نہیں، بالفعل اب بھی مالک نہیں، ولا یستطیعون بالقوہ، مالک آئندہ بننے کی طاقت رکھتے ہی نہیں، کیسے مالک بنیں گے؟ سبحان اللہ۔ بس نیا مضمون ہے زور کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ